بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات، دلہن پر ہونے والا ظلم، وحشتیں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آج مجھے صرف ماحول سے ہی نہیں، خود سے بھی خوف آ رہا تھا، اور خوف سے میری روح کانپ رہی تھی۔ امی سے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا، دادی ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں آج تماشا ہونے والا تھا، اور اس روز کے تماشے نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ امی کی کوشش تھی کہ میں ابو کے آنے سے پہلے سو جاؤں، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی کہ ماں رو رہی تھی۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ ان کا دکھ بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ 6 برس کی بچی بھلا کیا کر سکتی ہے؟ ابو کے آتے ہی دادی نے حسب معمول امی کی برائیاں شروع کر دی۔ میری ماں صبر سے سنتی رہی۔ یہ آج کا نہیں، روز کا معمول تھا۔ وہ بہو کی چغلیاں کرتی تو امی کو مار پڑتی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈرپوک ہو گئی تھی۔ کسی کے سامنے بات چیت تو دور کی بات، سامنا کرنے سے بھی کتراتی۔ حالانکہ بہو پڑھی لکھی تھی، مگر دادی کو ان کا تعلیم یافتہ ہونا ہی کھلتا تھا۔ والد ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، سو دادی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے پاس رہ کر بہو کو بیٹے سے دور کر دیا تھا۔ گھر میں آتے ہی کسی نہ کسی بات پر بہانہ کر کے بیوی سے جھگڑتے۔ میں نے اسکول جانا شروع کیا تو انہوں نے امی کو پیسے دینے بند کر دیے۔ ایک دن مجھے کتاب لینی تھی۔ شام کو والد آئے۔ امی نے کہا، عبیرہ کی کتاب لینی ہے، کچھ پیسے چاہیے۔ وہ بولے، نکل جاؤ، میرے گھر میں تم خود بگڑی ہوئی ہو، میری بیٹی کو بھی خراب کر دو گی۔ پہلی بار میری ماں نے زبان کھولی، صاحب جی، جو چاہے ہو، میری بیٹی پڑھے گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں ڈری سہمی یہ دیکھ رہی تھی۔ اسی پر بس نہیں کیا، میرے باپ نے امی کو بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ میں خوف کی وجہ سے جہاں بیٹھی تھی پتھر کی مورت کی طرح جم کر رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک جھٹکا سا لگا کہ جیسے ہوش آ گیا ہو۔ تبھی دوڑ کر والد کے قدموں کو پکڑ کر کہا، ابو، امی کو نہ نکالیں، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ایک تھپڑ انہوں نے زور سے مجھے بھی مار دیا۔ پھر ہوش نہ رہا، کہاں گری، کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور امی میرے ساتھ تھی۔ والد شام کو آ کر ہمیں گھر لے گئے، کیونکہ دادی بیمار تھی۔ وہ دیر سے گھر آتے تھے تو ان کی والدہ اکیلی رہ جاتی تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، امی کرا رہی تھیں۔ میں نے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ والد میری ماں کو موم بتی سے اذیت دے رہے تھے، کہہ رہے تھے، دیکھتا ہوں اب کیسے عبیرہ اسکول جاتی ہے۔ میں خوف سے کانپ گئی۔ اس کے بعد ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح امی نے نانی کو فون کیا کہ عبیرہ کو لے جائیں، وہ اسکول میں پڑھے گی اور یہاں اسکول جانے کا مسئلہ ہے۔ نانی کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ ماموں مجھے آ کر لے گئے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کے بعد ابو نے امی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ دوسری کلاس میں تھی جب ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ ماموں نے در کھولا تو امی ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ بائی سے مل کر خوب روئیں۔ میں خوش تھی کہ امی آ گئی ہیں، ہمارے پاس رہیں گی۔ ماموں نے انہیں اسکول میں ملازمت دلوا دی۔ 1 سال بمشکل گزرا کہ دادی کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ابو آ گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ امی ایک مشرقی عورت تھیں، شوہر کی منتیں کرنے پر اس شرط پر ساتھ جانے کو راضی ہو گئیں کہ وہ مجھے اسکول جانے سے نہیں روکیں گے، ساتھ ہی نوکری جاری رکھنے کا بھی وعدہ لیا۔ ابو نے دونوں شرائط مان لیں اور ہم ان کے گھر آ گئے۔ ماموں نے بڑی کوششوں سے بہن کا تبادلہ ہمارے علاقے کے ایک اسکول میں کروا دیا تاکہ امی ملازمت جاری رکھ سکیں اور مجھے پڑھانے میں انہیں دقت نہ ہو۔ جیسے ہی تبادلہ ہوا، ابو کا ایک اور روپ سامنے آ گیا۔ وہ کسی اور راستے پر چل نکلے تھے۔ ابو نشے میں دت گھر آتے اور میری ماں سے رقم کا مطالبہ کرتے۔ وہ انکار کرتی تو مارنے لگتے۔ ایک دفعہ انہوں نے میری گردن پر چھری رکھ دی اور کہا کہ جلدی سے پیسے نکالو۔ ماں نے خوف سے پیسے دے دیے اور وہ لے کر چلتے بنے۔ جب برداشت کی حد ہو گئی تو امی نے ماموں کو فون کیا۔
وہ آئے، حالات جاننے کے بعد ہمیں ساتھ لے گئے۔ ان دنوں میں چوتھی جماعت میں تھی۔ یوں پھر سے نانی امی کے گھر رہنے لگی۔ ایک دن والدہ اسکول سے آئیں تو چند ماہ کی چھوٹی سی بچی ساتھ لائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی کے والدین کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس کی ماں میرے ساتھ ٹیچر تھی، اب اسے پالنے والا کوئی نہیں، میں اسے ساتھ لے آئی ہوں۔ آج سے یہ تمہاری بہن ہے اور میں بھی اسے بیٹی بنا کر پالوں گی۔ انہوں نے بچی کو نانی اماں کے سپرد کر دیا۔ یہ تو بعد میں راز کھلا کہ امی نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ بچی ان کی ساتھی ٹیچر کی ہے جو حادثے میں مر گئی۔ دراصل یہ بچی میرے والد منت سماجت کر کے انہیں اسکول میں تھما گئے تھے کہ اسے کوئی پالنے والا نہیں ہے، تم پالو، ورنہ مجھے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا ہوگا، کیونکہ اتنی چھوٹی بچی کا پالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ معصوم میرے والد کی محبت کی نشانی تھی، جسے بچی کی ماں ابو کے گھر کے صحن میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ عرصے تک یہ راز ہی رہا۔ نانی اور امی نے مل کر اسے پالا اور اس کا نام عفیفہ رکھا گیا۔ عفیفہ کو پا کر میں خوش تھی۔ ایک کھلونا مل گیا تھا۔ اسکول سے آ کر اسے گود میں بھر لیتی اور سارا دن اس سے دل بہلاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بچپن بھی دوسرے بچوں کی طرح ہو، والدین ساتھ ایک گھر میں رہیں اور ہم سب خوش رہیں۔ یہی خواہش مجھے ہر دم ستاتی۔ یوں میں دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو گئی، اپنی دنیا میں گم رہنے لگی۔ کلاس میں بھی کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ والد اپنے گھر اور ہم نانی اماں کے گھر رہتے تھے، یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ ایک دن ابو اپنے بھانجے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے۔ امی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ عبیرہ کا رشتہ میں اپنے بھانجے سے طے کر چکی ہوں۔ وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سا بھانجا جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، کیونکہ ایسا کوئی لائق قسم کا بھانجا تھا ہی نہیں جس سے وہ میرا رشتہ کرتی۔ ابو نے اس بات کو بھلایا نہیں۔ ایک دن جب امی اسکول گئی ہوئی تھی، وہ آ گئے اور مجھے لے گئے۔ نانی بوڑھی تھیں، وہ فساد سے ڈرتی تھیں، جبکہ ماموں بھی گھر پر نہیں تھے۔ ماموں آئے تو والدہ نے دہائی دی، تب وہ ابو کے گھر گئے اور سمجھا بجھا کر مجھے دوبارہ لے آئے، کیونکہ باپ کے گھر اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، وہاں مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بڑی خالہ کا بیٹا ارحم نانی سے ملنے آیا۔ خالہ اور ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ بچپن سے ہی ارحم ددیال میں رہ رہا تھا، نہ جانے اس روز وہ کیسے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ نانی اماں اس سے مل کر اور مرحومہ بیٹی کو یاد کر کے بہت روئیں۔ وہ خاموش طبع تھا، جیسے بہت کچھ ہار چکا ہو۔ مجھے اس میں کشش محسوس ہوئی۔ نانی اماں نے اس سے کہا، بیٹا عبیرہ سے نکاح کر لو، تم ننیال سے عرصے سے بچھڑے ہوئے ہو، اس طرح پھر سے مل جاؤ گے۔ ارحم نے پہلے تو انکار کیا، مگر نانی کے اصرار پر ان کا مان رکھ لیا۔ نانی نے ارحم کے والد کے رشتہ داروں کو فون کیا، وہ ماموں کے گھر آ گئے۔ یوں اچانک میرا نکاح امی کے بھانجے سے ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے زبردستی والدہ کے اس گمشدہ بھانجے سے باندھا گیا ہے۔ لگتا تھا نکاح کے بعد ارحم نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ میرے ددیال میں شور مچ گیا تھا۔ والد اور چچاؤں نے بہت ہنگامہ کیا کہ ہم رخصتی نہیں ہونے دیں، مگر ماموں نے مل کر ان کے ارادوں کو نکام بنا دیا۔ میری رخصتی ہو گئی۔ نانی نے میری زندگی میں اچھے دن لانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر ان کی سوچ پوری نہ ہو سکی۔ ان کا یہ نواسا بن ماں باپ کے پھوپھیوں کے دروں پر پلا تو عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسے کسی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس نے اپنی شادی سے پہلے والی سرگرمیاں اور دوستیاں جاری رکھی۔ اس کی مختلف لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ماں کے کندھوں کا بوجھ تھی تو اب ارحم کے کندھوں کا بوجھ بن گئی تھی۔ ارحم کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، جبکہ میں محبت کی بھوکی تھی۔
وہ مجھے نظر انداز کرتا اور بے توجہی سے ساتھ رہتا تھا، گویا مجھے محبت کے لیے مزید ترسنا تھا، جبکہ مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا کہ محبتوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ مگر کیا کرتی؟ لڑکی تھی، خواب دیکھے بنا جی بھی نہیں سکتی تھی۔ رخصتی کے دن میں نے بس ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا رب میری زندگی میری ماں جیسی نہ ہو۔ پہلی رات کمرے میں آتے ہی ارحم نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جس چاؤ سے گھونگھٹ میں تھی اس کی زوردار آواز سے میرا مان ٹوٹ گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھی تو بھاری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر دیا۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جو ہی ان کو گلاس تھمایا انہوں نے ٹھیک طرح سے نہ پکڑا۔ گلاس میرے پیر پر گرا اور شیشے لگنے سے پیر سے خون بہنے لگا۔ میں خوف کی وجہ سے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب تکلیف بڑھی تو مجھے کہنا پڑا کہ کوئی پٹی لائیے۔ جواب دیا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی بنا لو۔ رات کے وقت کہاں سے پٹی ڈھونڈ کر لاؤں؟ میری زندگی ایک آزاد پنچھی کی طرح ہے۔ نانی کا کہنا تو مان لیا ہے، مگر بیوی بن کر حکم چلانے یا بیوی کی جگہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ سوچتی رہ گئی، کیا عورت ذات واقعی اتنی کمزور ہوتی ہے؟ میں ان سے محبت کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ اب زندگی گزر نہیں رہی تھی بلکہ کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ وقت تھا کہ ڈستا رہتا تھا۔ ایک دن ارحم ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آئے۔ اسے کہا، سبینہ یہ تمہاری مما ہے۔ انتہائی سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ کیا یہ میری بیٹی ہے؟ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے، انہوں نے ہماری پر زور دے کر کہا۔ پاپا پانی چاہیے، بچی نے کہا۔ مما دیں گی آپ کو پانی؟ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ معصوم تھی، اسے کیا کہتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہاری ماں کون ہے؟ میں نے اسے جان سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ وہ ارحم سے زیادہ مجھ سے مانوس ہو گئے۔ ان دنوں امی کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ ابو ملنے آئے۔ سبینہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جھگڑنے لگے، تمہاری ماں نے میری بیٹی کی قسمت پھوڑ دی ہے۔ ارحم اگر پہلے سے شادی شدہ تھا تو بہرہ کا رشتہ اس سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سبب روکا تھا میں نے، تم نہ مانی۔ اب پتہ چلا اس دھوکے باز کے کرتوتوں کا۔ انور تماشا نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، والدہ نے جواب دیا تو وہ چلانے لگے۔ تب امی نے کہا، میں اگر تمہاری بیٹی عفیفہ کو پال سکتی ہوں جو تمہاری غلطی کا ثمر ہے، جس کی ماں کا بھی مجھے علم نہیں، پھر بھی اسے بیٹی سمجھ کر پالا ہے اور ماں کا پیار دیا ہے، تو پھر عبیرہ اپنے شوہر کی کسی غلطی کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جیسا تم نے کیا ویسا ہی تمہارے داماد نے کیا۔ اب کچھ اللہ کا خوف کرو، فساد کر کے اپنی بیٹی کا گھر خراب مت کرو۔ ارحم جیسا بھی ہے تمہاری بیٹی کا گھر تو بس رہا ہے، جھگڑا کرو گے تو وہ اپنی بچی لے کر چلا جائے گا اور ہماری بیٹی روتی رہ جائے گی۔ اس روز راز کھلا کہ عفیفہ ابو کی بیٹی ہے، جبکہ امی نے سب سے یہی کہا تھا کہ ان کی کلیگ کی یتیم بچی ہے جس کے والدین حادثے میں چل بسے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا امی کو اپنے شوہر کے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کی خاطر۔ امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مکافات عمل کی زد میں ہمیشہ ہم عورتیں ہی کیوں آتی ہیں؟ میرے باپ نے ماں سے دھوکہ کیا اور میرے شوہر نے مجھ سے۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی کسی دھوکے کا بوجھ اپنے دل پر لیے رہیں۔ سکون چاہیے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے اور جو نیکی کرے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل